اسی روایت پہ ایک اور اعتراض بھی جناب قادری صاحب نے کیے ہیں، وہ اگر ہمارے دوست صاحب کو دکھا سکیں، کلپ نمبر 2 ہے جی۔ تو یہ روایت اپنی ابتدا میں بھی منقطع ہے اور انتہا میں بھی منقطع ہے۔ درمیان میں کون ہے روایت کرنے والا، وہ کتنا کاذب آدمی ہے، کتنا وضاح ہے، شیعہ ہے، کون ہے، ذکر ہی کوئی نہیں، گول ہے عبارت میں، کس طرح سے روایت کو مان لیں۔ اور آگے چنیے سلیمان التیمی، ان کی ولادت آ جائیے، ولادت ہے 73 ہجری میں اور واقعہ ہے سن 11 کا، راوی پیدا ہوا ہے 73 ہجری میں، اور درمیان میں جو گیپ ہے سن 11 کا واقعہ، 62 سال بعد تو وہ پیدا ہوا ہے، اور اس نے کس سے سنا، اس نے آگے کس سے سنا، وہ سارا گیپ ہے۔ اس سند کو کہاں سے مان لیا جائے، کس نے گھڑی ہے، درمیان میں کتنے کذاب ہیں، کتنے وضاح ہیں۔ رہ گئے عبداللہ بن اون، ان کی ولادت ہے پیدائش 66 ہجری کی، واقعہ ہے 11 ہجری کا۔ یہ 55 سال اس واقعہ کے، یعنی واقعہ تو ہوا ہی نہیں ہے، میں واقعہ سے مراد لے رہا ہوں خلافت صدیق اکبر کی ابتدا کا، کیونکہ یہ اسی موقع کی بات بتا رہے ہیں کہ جب ان کی خلافت کی بیعت ہونے لگی، معاذ اللہ تو سیدنا فاروق اعظم گھر کو آگ لگا کے ان کو جبرن گرفتار کر کے لانے کے لیے آئے، تو صاحب ظاہر ہے 11 ہجری کا کی طرف واقعہ منسوب کیا گیا ہے۔ بیعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہے، وہ 11 ہجری ہے، اور ولادت عبداللہ بن اون کی 66 ہجری ہے، اس میں 55 سال کا گیپ ہے۔ 55 سال کے گیپ میں مزید 2 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 3 راوی بھی ہو سکتے ہیں، 2 تو کم سے کم ہو سکتے ہیں، کیونکہ پیدا ہوتے ہی تو روایت نہیں سن لی، روایت سننے کے قابل ہوتے ہوتے بھی تو آدمی 10 15 20 سال کا کم سے کم ہوتا ہے۔ چلیں جی، قادری صاحب کا اگلا اعتراض، آپ نے جذباتی اعتراض ملاحظہ فرمایا، اب چلتے ہیں کوئی ٹھنڈا سا جواب اس کا دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ اعتراض، جو دوسرا اعتراض اس روایت پہ کیا گیا ہے کہ دیکھیں اس روایت میں جو راوی موجود ہیں سلیمان التیمی اور ابن اون، یہ دونوں تو اس واقعے میں موجود ہی نہیں تھے، یہ موجود نہیں تھے، اور یہ اعتراض واقعی یعنی بنتا ہے آپ کا اعتراض، لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اعتراض اس لیے نہیں بنتا چونکہ یہ بھی آپ کے قواعد کے مطابق یہ اعتراض، اس کا جواب موجود ہے۔ دراصل مسئلہ کیا ہے شہباز بھائی، جب یہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو یہ لوگ پھر احادیث کے معاملے میں کٹر اہل حدیث بن جاتے ہیں، اور جب یہ لوگ پھنستے نہیں ہیں تو مرسلات، ضعیف روایات سب کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جہاں پہ کو جو ہے وہ اعتراض جب ان کے اوپر آ جاتے ہیں تو تب یہ پھر ان کے لیے پھر مشکل ہوتی ہے کہ کیسے جو ہے وہ مسئلہ حل کر دیں، تو پھر یہ وہ اہل حدیث بن کر کہتے ہیں نہیں یہ تو مرسل روایت ہے۔ جناب قادری صاحب، مرسل روایت بھی آپ کے ہاں حجت ہے، آپ احناف ہیں، احناف کے ہاں تو بالخصوص، جناب ابو حنیفہ کے ہاں اور احناف کے ہاں مرسل روایت حجت ہے، آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس روایت کے اوپر، یہ روایت آپ کے ہاں حجت ہے۔ میں ابھی آپ کے احناف کے جو علماء ہیں ان سے جو ہے وہ دکھا رہا ہوں، ایک ایک شخص کی جو ہے وہ توثیق آپ کو جو ہے وہ حوالہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بات کہ احناف کے ہاں مرسل حجت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ میں آگے بیان کر لوں گا۔ دیکھیں یہ پہلے ملا علی قاری کے میں دکھا دوں، مرقات المفاتیح، اگر یہ دکھا، ہاں یہ ملا علی قاری کی کتاب ہے، اس کی 9ویں جلد پہ صفحہ نمبر 434 پہ وہ کیا کہتے ہیں، مرسل التابعی حجت عند الجمہور، جمہور کے ہاں تابعی کی مرسلات کیا ہیں، حجت ہیں، یعنی اگر حلال و حرام کے کہ جہاں پہ بہت ہی دقت سے کام لیا جاتا ہے، جہاں پہ زیادہ سختی دکھائی دی جاتی ہے، کہ اگر حلال و حرام کے اوپر روایات بھی ہوں، مرسل ہوں، تب بھی آپ کے ہاں وہ قبول ہے، چہ جائے کہ تاریخی روایت ہے، تاریخی روایت تو ویسے بھی آپ کے ہاں قبول ہو۔ تو یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ آپ ابن اسیر الجزری، جامع الاصول فی احادیث الرسول، میرے خیال میں ہمارے دوست، ہاں فی احادیث الرسول، اس کی جلد اول پہ صفحہ نمبر ہے 117 پہ وہ کیا کہتے ہیں، فذهب ابو حنیفہ ومالک بن انس وابراہیم النخعی وحماد بن ابی سلیمان وابو یوسف ومحمد بن الحسن ومن بعدهم من ائمۃ الکوفہ، ابو حنیفہ، امام مالک، ابراہیم نخعی، ابو حنیفہ کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن الحسن، اور ان کے بعد کوفہ کے ائمہ، وہ ان کی رائے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، الی ان المراسیل مقبولہ، کہ ان کے ہاں مراسل کیا ہے، مقبول ہے، مراسل کے اوپر کوئی کلام ان کے ہاں نہیں ہے، محتج بہا عندہم، ان کے ہاں مراسل سے احتجاج کیا جاتا ہے، حتی ان منہم من قال، بلکہ ان میں سے بعض نے کیا کہا، انہا اصح من المتصل المسند، یہ مراسل جو ہے یہ متصل اور مسند روایت سے بھی زیادہ صحیح ہوتی ہے،
یعنی ایک جگہ پہ آپ کے پاس ایک روایت موجود ہے، وہ روایت پوری کی پوری سند موجود ہے واقعہ تک، اور دوسری طرف نہیں، مرسل روایت آپ کے پاس موجود ہے. تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور دیگر لوگ ان کے ہاں یہ جو مرسل روایت ہے یہ اس متصل السند روایت سے زیادہ قوی ہے. جی صاحب قادری صاحب اب یہاں پہ اعتراض نہ کریں، یہاں پہ جو مرسل ہے یہ زیادہ قوی ہے، اس کی زیادہ قوت ہے. اگر متصل ہوتی وہاں پہ ممکن ہے آپ کوئی اشکال کر لیتے، لیکن جب مرسل روایت بیان ہوئی ہے یہاں پہ آپ اشکال بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح ابن حنبلی کی کتاب آپ دیکھیں، قواعد فی علوم الحدیث للعلامہ المحقق المحدث الفقی تھانوی صاحب، اس کی جو ہے آپ دیکھیں صفحہ نمبر 138 پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ابن حنبلی کہتے ہیں قبول مرسل الصحابی اجماعاً، صحابی اگر مرسلات بیان کریں تو وہ اس کو قبول کرنا تو اجماع ہے. اچھا میں یہ بھی کہتا ہوں قبل اس کے کہ میں یہ عبارت پڑھ لوں، میں شہباز بھائی ان سب کو یہاں پہ جو ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہوں، ان سب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ مرسلات کو رد کریں، سر سے مرسلات کو رد کریں، تفصیل کے قائل نہ ہو جائیں. مرسلات چاہے تابعی کو ہوں، چاہے صحابی کے ہوں، چاہے تبع تابعی کو، سب مرسلات کا انکار کریں، کہیں کہ وہی حدیث وہی روایت وہ قبول ہوگی کہ جو متصل السند ہوگی. مرسلات کا انکار کریں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. بخاری میں جو 7000 روایات ہیں، 7000 میں سے 700 بھی نہیں بچ پائیں گے، 70 شاید بچ پائے، ممکن ہے 70 بچ پائیں. آپ کے ہاں مرسلات سے بھری ہوئی کتابیں، یعنی آپ کیسے مرسلات کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کی مرسلات، چونکہ وہاں پہ آپ اگر کہیں کہ میں مرسلات صحابی نہیں مانتا، پھر آپ کے پاس حدیث ہی نہیں رہتی، وہ تو آپ مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں صحابی کے مرسل ہیں تو ٹھیک ہے، سارے مان رہے ہوتے ہیں، اہل حدیث بھی مان رہے ہیں، دیوبند، بریلوی، سب، احناف، مالکی، شافعی، سارے مان رہے ہوتے ہیں. چونکہ اگر کہیں کہ وہ مرسلات ہم نہیں مانتے تو ان کے پاس حدیث رہتی ہی نہیں ہے، ساری حدیث ان کے ہاں زیر سوال آ جائے گی. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ نہیں مرسلات تابعی، تو مرسلات تابعی بھی آپ کے ہاں حجت ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، ابن حنبلی کیا کہتے ہیں، قبول مرسل الصحابی اجماعاً، صحابی کی مرسل روایت کیا ہے، اس پہ اجماع ہے کہ وہ قبول ہے. ومرسل اہل القرن الثانی، لیکن اہل قرن ثانی والثالث یعنی تابعی اور تبع تابعی، ان کی مرسلات عندنا ہمارے ہاں، کون ہے ہمارے ہاں، ای الحنفیہ یعنی احناف کے ہاں، حنفی کے ہاں، جو ابو حنیفہ کی، جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ان کے ہاں، وعند مالک اور امام مالک کے ہاں بھی مطلقاً قبول ہے، کوئی تفصیل موجود نہیں ہے. یعنی مرسلات صحابہ جس طرح تمام اہل سنت کے ہاں مقبول ہیں، اسی طرح احناف کے ہاں مطلقاً مرسل التابعی بھی کیا ہے، مقبول ہے. اور سلیمان التیمی ابن عون دونوں کے دونوں تابعی ہیں. سلیمان التیمی ابن انس کا شاگرد ہے، انس ابن مالک کا شاگرد ہے، یعنی صحابی کا شاگرد ہے، ان سے روایت نقل کی ہے، دونوں کے دونوں تابعی ہیں، دونوں نے روایات نقل کی ہے. اور آپ کے ہاں وہ مرسل جو روایات ہیں تابعی کی، جو مرسلات ہیں وہ حجت ہیں. یا مثلا ہم امام سیوطی کی بھی دکھا دیں، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، اس کے جلد 40 پہ، تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 133 آپ دیکھیں. یہ بھی کہتے ہیں اجمع التابعون باسرہم علی قبول المرسل، تمام کے تمام تابعین کے کیا ہے، اجماع ہے کہ مرسل کیا ہے، مرسل ہمارے پاس وہ قبول ہے. ولم یأت عنہم انکارہ، کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے. یا آپ کا عالم کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کل آپ نہیں کہتے آپ نے یہ کہا تھا، دیکھو فلاں تو یہ جگہ حوالہ یہ آیا ہے، نہیں نہیں، آپ کا عالم کہتا ہے. آپ نے اگر رد کرنا تو اپنے عالم کو رد کریں، اسے جھوٹا ثابت کریں. ولا عن احد من الائمہ بعدهم الى رأس المئتین، اور نہیں تابعین کے بعد کسی امام نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ تابعی کی مرسل قبول نہیں ہوگی. 200 سال تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ مرسلات تابعی حجت نہیں ہے. سب نے مانا ہے کہ تابعی کی مرسلات وہ حجت ہیں، وہ مقبول ہیں، اس سے احتجاج کیا ہے، اس پہ عمل کیا ہے. ابن عبد البر کیا کہتے ہیں، کأنہ یعنی ان الشافعی اول من ردہ، پہلا آدمی جس نے مرسل تابعی کا انکار کیا ان کے ہاں وہ کیا ہے، وہ شافعی ہے. شافعی بہت بات کا ہے، امام ابو حنیفہ سے بات کا ہے، امام مالک کے بعد کا جو ہے وہ شخص ہے، یعنی شافعی بہت بات کے ہیں. اس لیے پھر کہتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ مرسل جو ہے وہ مسند سے بھی زیادہ قوی ہوتی ہے. اچھا کیوں قوی ہے؟
مرسل کیوں مسند سے زیادہ قوی ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھے گا کہ مرسل کو ہم مسند سے زیادہ کیوں قوی مان لیں؟ ایک جگہ پہ متصل و سند ہے، ایک جگہ پہ مرسل ہے، اور آپ کہتے ہیں مرسل زیادہ قوی ہوتی ہے۔ یہ وجہ بھی آپ کے اپنے علماء نے بیان کی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ من اسند فقد احالک، جو تابعی آپ کو صحابی کا نام لے یا اپنے بعد کا نام لے، اپنے سے اوپر جو راوی ہوتا ہے اس کا نام لے، وہ دراصل آپ کو یعنی بتانا چاہتا ہے کہ آپ سمجھیں، حدیث سمجھیں اور یہ شخص سمجھیں۔ میں ذمہ داری نہیں لیتا، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ جب وہ متصل بیان کرے، جب اتصال کے ساتھ بیان کر رہا ہے، تو دراصل وہ آپ کو ملا رہا ہے اس راوی سے کہ آپ سمجھیں اور یہ صحابی سمجھیں یا یہ شخص سمجھیں کہ اس نے سچ کہا ہے یا سچ نہیں کہا۔ میں اس میں درمیان میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں نے صرف نقل کی ہے روایت۔ لیکن ومن ارسلہ، لیکن جو تابعی مرسل روایت بیان کرتے ہوں، فقط تکفل لک، تو اس نے کیا؟ اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں، میں کہتا ہوں قال قال رسول اللہ، میں کہتا ہوں کہ یہ حادثہ ہوا ہے، پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مرسل تابعی ہیں یہ متصل سند اور مسند روایت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ یہ امام سیوطی کی جو ہے وہ بات تھی۔ ہم یہاں پہ ایک دو حوالے اور بھی دے دیں۔ یہ تحف الاشراف بمعرفت الاطراف، یہ جناب مزی کی کتاب ہے، جناب مزی کی کتاب ہے، اس کی 13ویں جلد پہ صفحہ نمبر یہاں پہ دال لکھا ہے، یعنی شروع کے صفحات ہیں۔ یہاں پہ کہتے ہیں دوسرا مذہب کیا ہے مرسل کے بارے میں، کہ مرسل حجت ہے مطلقاً۔ یہ بات مالک نے کی ہے، ابو حنیفہ نے کی ہے، احمد بن حنبل نے کی ہے، ابن قیم نے کی ہے، ابن کثیر نے کی ہے، نووی نے فلاں فلاں جگہ پہ کی ہے، اور کہا ہے کہ کثیرین من الفقہاء او اکثرہم، کثیر فقہا یا اکثر فقہا یہی کہتے ہیں کہ مرسل تابعی حجت ہے۔ غزالی نے کہا ہے جماہیر یہی کہتے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے۔ اسی طرح فلاں حجت الجواز فلاں فلاں پورا نقل کیا ہے۔ پھر یہاں بھی یہی بات کی ہے کہ جو مرسل روایت ہے وہ مسند سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اینڈ میں ایک اردو حوالہ بھی بتا دوں تاکہ ہمارے جو دوست ہیں جن کو عربی سے آشنائی نہیں ہے وہ دیکھ لیں۔ احادیث ضعیفہ کی استدلالی حیثیت، یہ آپ دیکھیں احادیث ضعیفہ کی استدلالی حیثیت، مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی سا، یہ بانی و محتمم جامع اسلامیہ مسیح العلوم بنگلور کے جو ہے وہ خود پرنسپل ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 27 میں وہ کیا کہتے ہیں، اوپر عبارات نقل کرتے ہیں، وہی عبارات جو ہم نے پڑھ لیا آپ کو مختلف عربی کتب سے۔ اس کے بعد یہ نتیجہ بیان کریں، ان عبارات سے مستفاد ہوا کہ احناف کے نزدیک کیا ہے، قرن تابعین و تبع تابعین کی مرسل احادیث بھی مطلقاً مقبول اور حجت ہے۔ اردو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کے لوگوں کے مرسل حدیث کے بارے میں احناف میں اختلاف ہے، وہاں بھی احناف نہیں کہتے کہ ہم رد کرتے ہیں، وہاں احناف کے ہاں اختلاف ہے۔ بس واضح ہوا جناب طاہر القادری صاحب کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ مرسل تابعی وہ حجت نہیں ہے، آپ جو بیان کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ مرسل ہے، یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے راوی، یہ تابعی نے کس سے نقل کی ہیں، یہ آپ کی بات بغیر قیمت کی ہیں۔ آپ کے اپنے علماء احناف ابو حنیفہ کے مقلدین اس راستے پہ نہیں ہیں اور اس بات کو درست نہیں مانتے۔ اچھا، سب سے جالب بات جو شہباز بھائی یہاں پہ پیش آئی ہوئی ہے، یہیں پہ کچھ ہی منٹ بعد جناب طاہر القادری صاحب نے خود مرسل روایت سے احتجاج کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم نے مقدمہ میں لکھا ہے، امام ترمذی نے علل میں بیان کیا ہے، اور جگہ جگہ کل کتب میں یہ چیز موجود ہے، جو جرح و تعدیل کی اصول حدیث کی کتابیں۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو فرمایا شہادت سیدنا عثمان غنی سے پہلے، یعنی سن 35 ہجری سے قبل، اس کو وہ فتنہ کہتے ہیں کہ جو ایک فتنہ بپا ہو گیا امت میں 35 ہجری سے پہلے تک، وہ کہتے ہیں اگر کوئی روایت کرتا تھا حدیث تو ہم سند ہی نہیں پوچھتے تھے۔ تو امام ترمذی اور امام مسلم بیان کرتے ہیں امام محمد بن سیرین کے حوالے سے، فرماتے ہیں کان فی الزمن الاول لا یسألون عن الاسناد، پہلا زمانہ جو میں نے بیان کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل تک کا، فرمایا لوگ واقعہ کی روایت کی حدیث پر سند پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے، سب روایت کرنے والے عادل ثقہ اور صادق سچے ہوتے، صدوق ہوتے۔ فلما وقعت الفتنہ سألوا عن الاسناد، جب ان کی شہادت ہو گئی فتنہ واقع ہو گیا اور دھڑے بندیوں کا دور اور افتراق کا دور امت میں شروع ہو گیا، اس کے بعد جب کوئی روایت کرتا تو سب سے پہلے سند پوچھتے۔ جی ماد بھائی جی، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خود جناب قادری صاحب نے کس چیز سے استدلال کیا، ابن سیرین کے قول سے استدلال کیا۔
इब्न सीरीन कौन है? ताबई है। और इब्न सीरीन उस ज़माने में मौजूद ही नहीं है कि जिस ज़माने की बात बता रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जनाब उस्मान के ज़माने तक जो है वो सनद नहीं पूछा। तो जनाब उस्मान के ज़माने में तुम किधर थे? तुम तो मौजूद नहीं थे वहाँ पे। लेकिन कादरी साहब देखिए, इनके फ़ायदे की बात होती है तो मुरसल से भी एहतजाज करते हैं। जी, आदत रही है इनके यहाँ और मौजूद हैं। खुद मुहद्दिसीन अहले सुन्नत ने एतराफ़ किया है कि हमारे उलमा जहाँ पे उनकी मर्ज़ी होती है इहतज्ज बे, और जहाँ उनकी मर्ज़ी होती है तरक बे, मसलन वो छोड़ देते हैं। जहाँ मर्ज़ी है इस्तिदलाल करते हैं, जहाँ मर्ज़ी है छोड़ देते हैं। और उसकी एक मिसाल मसलन आप ले लें वाक़दी, या मिसाल ले लें मोहम्मद इब्न इसहाक़, या दीगर बहुत सारे रावी मौजूद हैं जो इनकी अपनी मर्ज़ी होती है। वे चाहते हैं तो उससे इस्तिनाद करते हैं, चाहते हैं तो छोड़ देते हैं। अगर मतन इनके फ़ायदे की जो आई, मतन में कोई जो है इनके खुलाफा के बारे में कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ज़ेर सवाल आए तो कबूल कर लेते हैं। तो वहाँ मुरसल भी हो, ज़ईफ़ रावी हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मतन में थोड़ा सा भी शायबा हो कि इनके खुलाफा ख़तरे में हैं या इनके जो सहाबा हैं वो ख़तरे में हैं, तो फ़ौरन आ जाते हैं, नहीं नहीं ये मुरसल है, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। तो आप अपने इसी कायदे पे, कम से कम अगर आप इस कायदे को मानते हैं, बाकी अहनाफ से आप इख्तलाफ करते हैं, बाकी अहनाफ के रास्ते पे आप नहीं जाते, आप कहते हैं कि नहीं मुरसल ताबी हुज्जत नहीं है, तो फिर ख़ुद क्यों मुरसल ताबी से आप एहतजाज कर रहे हैं? इब्न सीरीन ख़ुद पैदा हुए हैं तकरीबन शायद 33 हिजरी में, और 35 हिजरी में जनाब उस्मान कत्ल हुए हैं। यानी वो 2 साल का अरसा तो टोटल जो छोटा बच्चा था। और जनाब ताहिरुल कादरी साहब ने ख़ुद बताया, हमने अपने क्लिप्स में भी बता दिया, वो ख़ुद कहते हैं कि रवायत लेते लेते ही इंसान की उम्र 15-20 साल का होना ज़रूरी है। तो अब 15-20 साल का आप लगा दें तो 50 हिजरी आप समझ लें या 45 हिजरी समझ लें। यानी जनाब उस्मान को कत्ल हुए 10 साल गुजर गए हैं। अब ये शख्स कहाँ से ये रवायत नकल कर रहे हैं? किससे इसने सुना कि वहाँ पे उस वक्त कोई जो है वो सनदें नहीं पूछता था? समझिए, यानी मुरसल है, आप मुरसल से इस्तिनाद करते हैं। आप मुरसल से इस्तिनाद करें तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, और शद्दो मत से करें, कोई मसला नहीं है। हम आप ही के कवायद के मुताबिक, जहाँ आप मुरसल को मकबूल और जो है वो हुज्जत मानते हैं, हम मुरसल से इस्तिनाद करते हैं तो कहते हैं ओ इन्होंने मुरसल से इस्तिनाद किए हैं, ये रवायत तो ठीक ही नहीं है। बस ये रवायत जनाब ताहिरुल कादरी साहब आपके अपने कवायद के मुताबिक सही सनद के साथ आई है, सही सनद रवायत है। ताबईन, 2 ताबईन ने नकल की है, और दोनों ताबईन चूँकि ताबईन हैं लिहाजा उनके मुरसलात भी आपके यहाँ हुज्जत हैं। ये रवायत को कबूल करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, अगर है तो आप पेश करें। ये था इनका जो है वो ख़ुद बलाज़री की रवायत के बारे में इश्काल।